على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسامنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی احتشام، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست اور مجلس میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر کی جانے والی گفتگو کا بقیہ حصہ عرض کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا ہوں. خلاق عالم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست بدعا ہوں اللہ رب العزت آج کی مجلس پاک کے اندر مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پاک اور نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ذکر خیر سے اپنی زبان کو تر کرنا چاہتا ہوں، ان نفوس قدسیہ کے سیرت مطہرہ پہ مجھے اور آپ کو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ، اور یہ نفوس قدسیہ نفوس قرآنیہ ہیں، یہ قرآنی نفوس ہیں، یہ قرآنی وجود ہیں. انہیں بلٹ اپ قرآن نے کیا ہے. ان کے رگ و پے کے اندر جو نور موجود ہے یہ بھی قرآن کا عطا کرتا ہے. ان کے دل میں جو ہدایت ہے قرآن کی عطا کرتا ہے. اور جب یہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں یا اپنے خالق کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، جسے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان کا تعلق مع اللہ ہو، ان کا تعلق مع الخلق ہو، ان کا تعلق مع النفس ہو، اس کی بنیاد للہیت اور اخلاص ہوتی ہے، اور اس بنیاد کو رہنمائی یہ قرآن اور حدیث سے دے کے دنیا کی اس کارگاہ کے اندر چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ میری تمہیدی گفتگو سماعت فرما لیجیے، جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. انسان علم کے بغیر زندگی کی گاڑی کو نہیں چلا سکتا. علم کے بغیر علوم کئی قسم کے ہیں. ان علوم میں سے کچھ طبعی علوم ہیں جن کا انسان کی فطرت اور طبیعت کے ساتھ تعلق ہے. طبعی علوم ہوں، وہمی علوم ہوں، خیالی علوم ہوں، عقلی علوم ہوں. ان کے بغیر انسان اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ علوم انسان کو اس لیے درکار ہیں تاکہ وہ حق میں روٹی کا اہتمام کر سکے. رزق اللہ نے دینا ہے.
جی وہ بغیر سبب کے بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ اس نے اصول اور ضابطے رکھے ہیں. ہاتھ پاؤں ذرا ہلانا پڑتا ہے، تگ و دو کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. ویسے رزق مل جائے تو پتہ نہیں وہ مشکوک ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں ہے، تو عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ میرے حلق سے نیچے اترنے والا رزق حلال اور طیب اور پاکیزہ ہو. اور یہاں پر ایک اور بات بھی اپنے سامعین کو عرض کر دیتا ہوں، صاف رزق اور ہوتا ہے، حلال رزق اور ہوتا ہے. صاف رزق میں اور حلال رزق میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارا مشرق کے اندر رہنے والا انسان ہے وہ صفائی کے اعتبار سے، نظافت کے اعتبار سے، کلین نیس کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی بہت صاف ستھرا ہے، لیکن اور اس کا کھانا ملاوٹ سے پاک ہے، لیکن اس کا پانی بھی حلال نہیں ہے، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے. مسلمان اگرچہ ملا ہوا کھانا کھاتا ہے اور مکس پانی اس کو ملتا ہے، اور اس کی زمین سے آنے والا پانی بہت گہرا اگر نہ ہو تو پانی اتنا صاف ستھرا بھی نہیں ہوگا، گدلا نہیں ہوگا، لیکن حلال اور طیب ہوگا. قرآن پاک نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ. اور پھر کیا کہا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اگر پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو تمہارے اندر داعیہ پیدا ہوگا اعمال صالحہ کا. اعمال صالحہ کب پیدا ہوں گے؟ جس وقت بندہ رزق حلال طیب اور پاکیزہ کھانے والا ہے. بے شک منرل واٹر استعمال نہ کرتا ہو، بے شک وہ مرچ ایسی استعمال کرتا ہو جس کے اندر اینٹ کو پیس کر اس کا برادہ شامل ہو، بے شک اس کے پاس خالص دودھ موجود نہ ہو لیکن پاکیزہ دودھ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا ہے ایک جملہ معترضہ کے طور پر کہ صاف اور نیٹ اور کلین ہونا غذا کا اور بات ہے، پاکیزہ ہونا اور بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو نیٹ اور کلین غذا ہے وہ پاک بھی ہو، لیکن جو پاک ہوگی وہ پاک بھی ہوگی، نیٹ اور کلین بھی ہوگی. ہمارے معاشرے کے اندر جو جھوپڑیوں کے اندر لوگ رہنے والے ہیں ان کو صاف ستھرا پانی نہیں ملتا لیکن پاک ہوتا ہے. جی ممکن ہے ایک بندہ فرانس کے اندر بیٹھا ہوا اسے پاک پانی نہ ملے. خیر اس موضوع پر پھر بات کبھی عرض کروں گا. میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. علم کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، اور انسان کا یہ شرف اور اعزاز ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اس کی کردار سازی کے لیے، اس کی فکر کی آبیاری کے لیے اللہ کریم نے جو اس کو علم عطا کیا ہے وہ زمینی علم نہیں، آسمانی علم ہے. اللہ کریم نے انسان کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی کردار سازی، اس کی ذہنی اپروچ کو بہتر کرنے کے لیے جو علم اس کو عطا کیا ہے وہ زمینی علم نہیں ہے، وہ آسمانی علم ہے. اور اس وحی کا آغاز ہوتا ہے اقرا سے، پڑھیے. اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تجھے علم دینے والا کون ہے. وہ تیرا رب ہے. اور تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کریم ہے، وہی تیرا رازق ہے، وہی تیرا مالک ہے، وہی تیرا خالق ہے. اسی نے تجھے بھیجا ہے، اسی نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اسی نے تجھے رہن سہن کی نعمتیں عطا کی ہیں، اسی نے زمین کو تیرے لیے ہموار بنایا ہے، اسی نے آسمان کا شامیانہ تیرے لیے تیرے سر پہ تنا ہے، اسی نے تجھے والدین عطا کیے ہیں جن کے دل میں تیری محبت رکھی ہے. یہ محبت بھی اس نے رکھی ہے. اقرا بسم ربک. اور تیرا پروردگار ہے کون؟ الذی خلق، جس نے تجھے خلق کیا ہے، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے. اور تجھے کیوں بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے. اور کل کائنات کے اندر جتنا ساز و سامان موجود ہے اسے کیوں بنایا ہے؟ تیرے لیے بنایا ہے. اسے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ کریم کا ارشاد پاک موجود ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ فرما رہا ہے وہ ہماری عبادت کریں. تو مولا کریم پانی کس کے لیے؟ تیرے لیے. ہوا تیرے لیے، فضا تیرے لیے، زمین کی ہموار ہونا تیرے لیے، زمین کے نیچے چشمے تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، دانا دم کا تیرے لیے، جانور حلال تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے.
بس یہ نقطہ اگر انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جائے تو وہ انسان نہ رہے، الانسان بن جائے، الانسان بن جائے، وہ انسانوں سے نکل کر انسانوں میں ممتاز مقام حاصل کر لے، کیونکہ انسان تو ابو جہل بھی ہے مگر الانسان ابو بکر ہے، بلال حبشی ہے۔ یہ انسان اور الانسان کے اندر فرق ہے۔ قرآن جب مخاطب کرتا ہے انسان کو مخاطب کرتا ہے، لیکن جس وقت انسان انسانیت سیکھ جاتا ہے اور آدمی آدمیت کی ساری رمزوں کو جان جاتا ہے اور اپنے مقام سے آگاہ ہو جاتا ہے، اب وہ انسانیت سے نکل کر الانسان کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ پھر یہی قرآن اسے سورہ رحمان کے آغاز کے اندر فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر وہ انسان سے اس کی ترقی ہو جاتی ہے، وہ الانسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الانسان کے بارے میں جب کو کہنا ہوگا، زبان پر بھی پہرے لگانے ہوں گے، دل کو بھی سمجھانا ہوگا اور اپنے سانسوں کو بھی روک کے رکھنا ہوگا کہ بھئی میں انسان کی بات نہیں کرنے لگا، الانسان کی بات کرنے لگا ہوں، اور الانسان ہی وہ ہے جو اس دھرتی پر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور اسی الانسان کے لیے اگلے جہان میں اللہ کریم نے جنتوں کو نعمتوں سے آراستہ اور پیراستہ فرما رکھا ہے۔ تو انسان علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن طبعی علوم نہیں، وہمی علوم نہیں، عقلی علوم نہیں۔ انسان کو کس علم کی ضرورت ہے؟ جو اس کے اخلاق کو سنوارے، اور وہ زمینی علم نہیں ہوگا، وہ آسمانی علم ہوگا۔ اور میری گفتگو آپ کو یاد ہوگی، 2-3 جمعے پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا، ہر نبی کے پاس آسمانی علم ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی میں قرآن پاک سے بات عرض کرنے لگوں، نبی زمین پہ سونے کے بعد خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی زمینی علوم کے تحت نہیں ہوگی، آسمانی علم بیان کرے گا۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، اس کے لیے مجھے مثال پیش کرنا ہوگی سورہ یوسف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رات کے اندر خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، ایسے ہوا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو نبی کی بارگاہ اقدس کے اندر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی کوئی چیز آئی تھی؟ چاند اور ستارے زمینی ہیں؟ سورج زمین کا ہے؟ نہیں۔ کس نے سجدہ کیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ تو نہیں ہے نا، قرآن تو سب کے لیے ہے، قرآن تو وہابیوں کے لیے بھی ہے، دیوبندیوں کے لیے بھی ہے، اہل حدیثوں کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے، بریلویوں کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔ اس کے اندر تو میرا عقیدہ کوئی واضح نہیں ہو رہا، میرا عقیدہ تو یہی ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورہ یوسف کا آغاز ہے، بیدار ہوئے، اپنے والد گرامی کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، کسی محلے کے بندے کو نہیں سنایا خواب سنایا تو والد کو سنایا، اور کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے۔ وہ 11 ستارے کیا کون تھے؟ بھائی تھے۔ سورج اور چاند کون تھا؟ ماں باپ تھے۔ خواب میں ستارے دکھائے گئے اور سورج اور چاند دکھایا گیا۔ اب جو تعبیر تھی مجھ سے پوچھی جاتی تو میں ستاروں کا ذکر کرتا، مجھ سے پوچھی جاتی تو میں چاند اور سورج کا ذکر کرتا، لیکن نبی نے اپنی خواب جو دنیا کے اندر دیکھی تھی اور سوئے ہوئے دیکھی تھی، اس کی تعبیر نبی نے بیان کی، لیکن زمینی علم سے نہیں، آسمانی علم سے بیان کی، اور بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد چاند اور سورج نہیں ہے، اس سے مراد 11 ستارے نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے یوسف، تیرے زندگی کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تیرے 11 بھائی تیرے سامنے سربہ سجود ہوں گے، تیری ماں بھی تیرے سامنے جھکے گی، تیرا باپ بھی تیرے سامنے جھکے گا۔ یہ آسمانی خواب کی آسمانی تعبیر ہے، اس کو تو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب اس نبی کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یعقوب کے پاس اللہ نے عطا کیا۔ تو نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ زمینی نہیں ہوتا، آسمانی ہوتا ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ سازی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ زرہ بنا کر لوہے کی تو بازار کے اندر فروخت کر کے اپنا رزق حلال کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور ان کا معجزہ کیا ہے؟ اس معجزے کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ان کا معجزہ کیا ہے کہ جتنا بڑا بھی بھاری بھرکم موٹا لوہا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، جیسے چاہتے تھے اس کو مولڈ کر لیا کرتے تھے، جہاں سے چاہتے تھے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جی۔
اب حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانی ہے. زرہ کیا ہوتی ہے؟ لوہے کی قمیص، وہ کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پروئی جاتی ہے. یہ قرآن پاک نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. جی اب یہ زرہ سازی کا علم حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال زمین پہ کرنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے علمناہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا علم ہم نے سکھایا. بھئی ہم نے سکھایا، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے. تو نبی کے پاس علم کہاں سے آیا؟ زرہ سازی کا بھی. آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر طوفان آیا اور پوری روئے زمین پہ پانی پھیل گیا. اور پانی کی یہ نیچر اور اس کی فطرت ہے کہ وہ بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے، ڈھلوان کی طرف آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن زندگی میں دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پانی نے اپنی فطرت کے خلاف زمین سے اوپر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اس کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے. آپ کا یہ فقیر آپ کے سامنے قرآن سے باہر نہیں نکلے گا. اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وہ لوگ زمین پہ موجود تھے، پانی اوپر اٹھنا شروع ہوا، ان کے سروں کے برابر آیا، انہوں نے چھلانگیں لگائی اور اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے. اللہ کریم نے پانی کو حکم دیا کہ ان کی چھتوں پہ چڑھ جا. وہ چھتوں سے بلند و بالا درختوں پہ چڑھ گئے. اللہ کریم نے فرمایا مزید بلند ہو اور درختوں سے بھی اوپر چلا جا. وہ درختوں سے اوپر گیا. ان بندوں نے چھلانگیں لگا کر اپنے آپ کو پہاڑی کے اوپر چڑھا دیا. یہ قرآن پاک، اس کا مطالعہ فرمائیں تو پھر علم ملے گا، وہ جو آسمانی علم ہے. ورنہ اخبار کا علم ہوگا، ورنہ نوائے وقت کا ہوگا، ورنہ صحافیوں کا جھوٹا علم ہوگا. اس کے ساتھ وابستہ ہوگے تو سچا علم نصیب ہوگا. صرف اس کے پاس سچا علم ہے، کیونکہ یہ سچے خدا کا سچا پیغام ہے اور سچے نبی کا عطا کردہ سچی اور سچی قوم کو علم ہے. پہاڑ پہ چڑھ گئے. اللہ کریم نے پانی کو حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جا. حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، آپ نے فرمایا میں نے کشتی بنا لی ہے، اس کے اندر سوار ہو جا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں پہاڑ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. اللہ کے حکم سے آج تجھے کوئی بچانے والا، آج بچائے گا تو اللہ بچائے گا، یا اللہ کے حکم سے بننے والی کشتی میں تو سوار ہوگا تو بچے گا. اب وہ کشتی بن رہی ہے جس کے اندر صرف 80 لوگ سوار ہوئے، بقیہ کل کائنات کا جوڑا جوڑا اس کے اندر سوار کیا گیا. اس کو بھی اسی نے بیان کیا ہے. اس نے بیان، میں ہر جگہ پہ اس کو سامنے کر رہا ہوں. اور یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے اور اللہ نے نازل کی ہے رسول اللہ پہ، اور حضرت جبریل امین لے کے آئے ہیں. اس کا تعارف بھی کروا دیا. تو کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی. اس سے پہلے تو کشتی بنانے کا کوئی ایکسپیرینس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہے نہیں. یہی قرآن بیان فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں. نگرانی براہ راست ہم فرمائیں گے، ہم بتائیں گے کہ کتنا پھٹا چیرنا ہے، کیسے دو پھٹوں کو آپس میں جوڑنا ہے، کتنا اس کو لمبا رکھنا ہے، کتنا چوڑا کرنا ہے، کتنے بندے اس کے اندر آنے ہیں. یہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہم بتائیں گے. ہماری پیمائش کے مطابق کشتی بنائیے، جتنا پانی بھی آئے گا ہر شے غرق آب ہو جائے گی. جو ہماری نگرانی کے اندر بننے والی کشتی ہے وہ غرق آب نہیں ہوگی. تو کشتی بنانے کا فن اور علم حضرت نوح علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ حضرت خضر علیہ السلام. میں شاید اپنے موضوع کی طرف آج تو نہیں آ سکوں گا، صرف تعارف ہی کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں یہی قرآن فرماتا ہے علمناہ من لدنا علما، علمناہ من لدنا علما. حضرت خضر علیہ السلام کو ہم نے اپنی جناب خاص سے علم سکھایا. اب آخری نبی اور آخری رسول، کل کے نبی، جن کو سمجھ آ رہی ہے کل کے نبی کی. حیرانگی کی کیفیت میں نہیں بالکل جانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھاتا ہوں اور سمجھانے کا غور اور فن طریقہ مجھے آتا ہے. حضرت نوح کے بھی نبی، حضرت موسیٰ کے نبی، حضرت عیسیٰ کے نبی،
اللہ کے حکم کے مطابق زمین پہ کشتی پہلی بنانے والے حضرت نوح کے نبی، زمین پر زرع سازی کرنے والے حضرت داؤد کے نبی، بغیر باپ کے دنیا کے اندر آنے والے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے نبی، ہر نبی کے نبی، ہر رسول کے رسول، ان کی باری آئی، 5واں پارہ بولا، 5ویں پارے نے کہا سب کو اللہ نے علم عطا کیا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، لیکن جس وقت محمد پاک کی باری آئی اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب ہم نے سب کو علم دیا، حضرت آدم کو ہم نے علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم۔ اللہ کریم نے اسماء کا علم حضرت آدم کو سکھایا، سکھانے کے بعد ملائکہ کے سامنے لائے اور ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھا، ملائکہ سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ملائکہ نے کہا ہمیں تو وہی علم ہے مولا جو تو ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ ملائکہ کے پاس بھی ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ حضرت ملائکہ کہتے ہیں مولا کریم ہمارے پاس تو ذاتی علم کوئی نہیں ہے، وہی ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، جن چیزوں کا علم انہیں نہیں ہے اے آدم اب تم استاد بن جاؤ ملائکہ کے، انہیں سکھاؤ کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یہ بھی اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور پہلا پارہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو بھی علم دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم دیا، حضرت داؤد کو بھی دیا، ہر نبی کو علم دیا، لیکن محبوب آپ آخری نبی ہیں۔ اگلا جملہ آپ پہلے نبی ہیں، نہیں اس کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آ رہی، آپ پہلے نبی ہیں جن کو ہم نے نبوت عطا کی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا، کہا ہم دنیا کے اندر اور نبیوں کو بھیجیں گے، وہ جا کر تیاری کریں گے، وہ ذہن سازی کریں گے، وہ دنیا کو بتائیں گے کہ بھی ہم بھی نبی ہیں، لیکن ہمارے بعد کوئی آنے والا ہے جو آخر زمان پیغمبر ہوگا، وہی نبی اول ہے، وہی نبی آخر ہے، وہی نبی آخر ہے۔ تو ہر ایک نے کہا، حضرت سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ بھی اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بشارت سناتا ہوں تمہیں نبی آخر الزمان کی، اور اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی اور کہا جو میرے بعد نبی آنے والے ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی قادیان سے نہیں اٹھے گا، کوئی کانا نہیں آئے گا، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا، کسی کو نبوت کی نون کا بھی پتہ نہیں ہوگا، خواہ وہ قادیان سے ہو خواہ کسی اور مقام سے ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہوگا۔ میں تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں اور میں اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، بڑی میری عظمتیں ہیں، میں مادر زاد اندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں اللہ کریم اسے بینائی عطا کر دیتا ہے، کوڑ زدہ مریض میرے پاس آتا ہے ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، میں قبرستان میں جاتا ہوں جس قبر کے سرہانے پہ کھڑا ہوتا ہوں میں اس قبر والے کو کہتا ہوں اٹھ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس قرآن پاک نے بیان کیا، ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یہ تین صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی بیان کی ہیں، جس کو قرآن پاک نے آج بھی اپنے محفوظ کے اندر دامن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میری یہ ساری صفات ہیں، لیکن سن لو اے امت محمدیہ کے خوش نصیب افراد، اے کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے، اے محمد عربی کی رسالت اور نبوت پر یقین رکھنے والوں، سن لو میں تمہارے نبی کی شان بیان کر کے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ میں دکھا سکتا ہوں کہ کس کی ہے اور کس نے کہی تھی۔ اپنے حواریوں سے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، میں جاؤں گا، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں جب تک جاتا نہیں ہوں سردار آتا نہیں ہے، میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، میرا تمہارے اندر رہنا بھی بہتر ہے، جانا بھی بہتر ہے، لیکن جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد وہ آئے گا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا زمین پہ نام محمد ہے، آسمانوں پہ جس کا نام احمد ہے، اور محمد اور احمد یہ دونوں نام اللہ نے اپنی محبت میں اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں۔
یہ زمینی نام نہیں ہیں بھائی. جیسے نبی کے پاس علم زمینی نہیں ہوتا، ایسے ہی نبی کا نام بھی زمینی نہیں ہوتا. ایسے ہی نبی کا نام بھی زمینی، ان کے سارے معاملات آسمانی ہوتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا وقت اور ٹنور اس دھرتی پہ گزارنے کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں. زمین پر رہ کر بھی انہیں قرار نہیں ہوتا، زمین پر رہتے ہوئے بھی یہی صدائے دل نواز ان کی زبان و اقدس سے نکلتی رہتی ہے، اللہم الرفیق الاعلیٰ. اے اللہ ہم تو تجھے رفیق اعلیٰ سمجھتے ہیں، تیری بارگاہ ناز میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد پاک کی باری آئی علم کی. اللہ کریم نے فرمایا سب کو ہم نے علم دیا، آپ آخری نبی ہیں. اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہم بند کرنے لگے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں. اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو ہم بھیجیں گے کاہے کو. آپ آخری نبی ہیں. ہمارے خزانے کے اندر اولین اور آخرین کے جتنے علوم ہیں محبوب سب کے سب ہم آپ کے قلب اطہر میں ڈال رہے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ کی ذات اقدس پر اللہ کا فضل عظیم ہے. مولا کریم تو نے کل کائنات کو جب قرآن پاک کے اندر گنوایا تو تو نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. انگلینڈ بھی آباد ہے، امریکہ بھی آباد ہے، جاپان کے اندر بھی لوگ رہتے ہیں، ترقیاں ہو رہی ہیں. ہم تو دنیا کے ساز و سامان کو گن نہیں سکتے، اور تیرا قرآن کہتا ہے یہ کل دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے. ہم تیرے قلیل کو نہیں سمجھ سکے، جس مصطفیٰ کو تو نے علم عظیم عطا کیا ہے کیسے سمجھیں گے؟ وہ غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں آئے؟ کل متاع الدنیا قلیل. یہ دریا کا پانی بھی قلیل ہے، آسمان کی وسعتیں بھی قلیل ہیں، سمندر کی پہنائیاں بھی قلیل ہیں، یہ آبی جانور بھی قلیل ہیں، تیرا میرا ساز و سامان بھی قلیل ہے. دنیا کل قلیل ہے، اس کا ساز و سامان قلیل ہے. اور اگر عظیم ہے دنیا میں تو وہ محمد پاک کا علم ہے جو اللہ نے آسمانوں سے عطا کیا ہے. اللہ نے آسمانوں سے علم عطا کیا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اپنے ملک پاکستان کے لیے آپ حضرات سے درد ملدانہ اپیل کرتے ہوئے دعا کروانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر سیلابی کیفیت بڑی خطرناک ہو چکی ہے، اور ہمارے بھائی مشکل میں مبتلا ہیں. اور ویڈیوز آپ کی نظر سے گزر رہی ہیں، اخبارات کے اندر بھی آ رہا ہے، ٹی وی چینلز بھی آپ کو بتا رہے ہیں. اس پہ گفتگو کرنے کی مجھے چندہ ضرورت نہیں ہے. یہی عرض کروں گا کہ جو کچھ نہیں نہ کر سکتا ان کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر رحم کی اپیل کرے. اللہ کریم ان پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے. اور یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے. اگر یہ آفت ان پہ آئی ہے تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، کل ہم بھی اس آفت کی زد میں آ سکتے ہیں. اللہ کریم کل انسانیت پہ اپنا کرم فرمائے. جی کل انسانیت پہ. اور میرے مشرب اور مذہب کا آپ کو پتہ ہے نا، میں سب کو شامل رکھتا ہوں. جب کرونا آیا تھا تو میں نے سب کے لیے دعا کی تھی، انگریزوں کے لیے بھی میں نے دعا کی تھی، کیونکہ متعدی مرض ہے. اگر ان کو لگے گا تو میرا بھائی ادھر موجود ہے، اس کو بھی ان کے ساتھ لگے گا، وہ پاکستان آئے گا، وہ ساتھ لے کے آئے گا. اللہ کریم کل انسانیت کی خیر فرمائے. ہم کنجوسی کیوں کریں؟ وہ کل کو رزق نہیں دے رہا، وہ کل کو نہیں رزق دے رہا. دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور نہیں دے رہا رکھا اس نے. جو مانتے ہیں انہیں بھی، جو نہیں مانتے انہیں بھی دے رہا ہے. تو پھر ہم کنجوسی کرتے ہوئے کیوں کہیں؟ ہاں ایک دعا کا اضافہ کر دیتے ہیں جو میں نے کرونا کے دور کے اندر بھی دعا مانگی تھی، اور آپ لوگوں سے میں نے آمین کا کہلوایا تھا کہ ہم جیسے ان کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی سالمیت سے پہلے مسلمان ہونے کا اور انسان ہونے کا ناطہ یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں. مٹی جی آمین کہہ دو، مٹی جی بول، پولی جی ان کے لیے ہدایت کے لیے بھی دعا کر دیں. امریکہ کا صدر ہو مسلمان، چائنا کا صدر ہو مسلمان، تو اس کے ایوانوں پہ کون سا جھنڈا لہرائے گا جس جھنڈے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ایک وقت آنا ہے کیونکہ یہ اس نے خوشخبری عطا فرمائی ہے جس نے یہ قرآن دیا ہے کہ روئے زمین پہ سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی کلمہ نہیں ہوگا. ہونا ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، دیکھنے والی آنکھیں ضرور دیکھیں گے، اور قیامت سے پہلے ایسے ہو کے رہنا ہے.
نماز کے بعد آپ دعا فرمائیے گا، اللہ کریم ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، لوگ مختلف مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔